یہ وہ انسان ہے جس نے کبھی بڑی گاڑی نہیں لی، محل میں نہیں رہا، لیکن دنیا کے امیر ترین لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک عام سا لڑکا جو اخبار بیچتا تھا، آج اس کی ایک خاموش فیصلہ دنیا کے سب سے بڑی کمپنیوں کو ہلا دیتا ہے۔ سوال یہ ہے، آخر وارن بفیٹ ایسا کیا جانتا تھا جو دنیا نہیں جانتی؟ یہ ہے لائف آف لیجنڈ، جہاں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ عام انسان کیسے غیر معمولی بن سکتا ہے۔ ہر کہانی، ہر سبق اور ہر جدوجہد آپ کو انسپائر کرے گی کہ آپ بھی اپنی زندگی کے ہیرو بنے۔ وارن ایڈورڈ بفیٹ 30 اگست 1930 کو امریکہ کی ریاست نیبراسکا کے شہر اوباما میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ہارورڈ بفیٹ ایک اسٹاک بروکر تھے اور بعد میں امریکی کانگریس کے رکن بھی بنے، جبکہ ان کی والدہ لیلا اسٹروم ایک گھریلو خاتون تھی۔ وارن بفیٹ کا بچپن عام بچوں جیسا نہیں تھا، کیونکہ بہت کم عمری میں ہی ان کا دماغ نمبروں، حساب اور پیسوں کی طرف غیر معمولی طور پر متوجہ ہو چکا تھا۔ روایت ہے کہ صرف 6 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے دادا کی دکان سے کوکا کولا کے 6 بوتلیں خریدے اور انہیں الگ الگ بیچ کر منافع کمایا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب پیسے سے پیسہ بنانے کا تصور ان کے ذہن میں بیٹھ گیا۔ 1937 میں جب ان کی عمر صرف 7 سال تھی، وارن بفیٹ نے ایک کتاب پڑھی جس کا موضوع دولت کمانے کے اصول تھے، اور اسی وقت انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ زندگی میں امیر بنیں گے، لیکن شارٹ کٹ سے نہیں بلکہ سمجھداری سے۔ 11 سال کی عمر میں یعنی 1941 میں انہوں نے اپنی پہلی سرمایہ کاری کی اور اسٹاک مارکیٹ میں پیسے لگائے۔ اگرچہ یہ سرمایہ کاری زیادہ کامیاب نہ تھی، مگر اس نے انہیں صبر اور انتظار کا سبق سکھایا جو بعد میں ان کی کامیابی کی بنیاد بنا۔ 1945 میں صرف 15 سال کی عمر میں وارن بفیٹ اخبار تقسیم کرنے کا کام کرنے لگے، اور اسی دوران انہوں نے 4 مختلف روٹس پر اخبار بانٹ کر اتنی کمائی کر لی کہ انہوں نے ایک چھوٹا سا فارم خرید لیا جسے وہ کرائے پر دیتے تھے۔ یہ وہ عمر تھی جب زیادہ تر بچے خرچ مانگتے ہیں، لیکن وارن بفیٹ اثاثے خرید رہے تھے۔ اسکول کے اساتذہ بھی حیران رہ جاتے تھے کہ ایک کم عمر لڑکا اتنی سنجیدگی سے پیسے کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہے۔ یہی وہ بنیاد تھی جہاں سے ایک عام سا بچہ جو اخبار بیچتا تھا، آہستہ آہستہ دنیا کے سب سے بڑے سرمایہ کار بننے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ابھی کہانی شروع ہوئی ہے، اصل کھیل تو آگے آنے والا ہے۔ 1950 میں بفیٹ کی عمر صرف 20 سال تھی۔ اسی سال انہوں نے یونیورسٹی آف نیبراسکا سے گریجویشن مکمل کی اور بعد میں کولمبیا بزنس اسکول میں داخلہ لیا۔ یہاں انہوں نے بینجامن گراہم کے تحت سرمایہ کاری کے اصول سیکھے جو بعد میں ان کی کامیابی کی سب سے مضبوط بنیاد بنے۔ گراہم نے انہیں یہ سکھایا کہ صرف قیمت دیکھ کر نہیں بلکہ کسی کمپنی کی حقیقی قدر سمجھ کر سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ یہی وہ اصول تھا جب وارن بفیٹ کی زندگی بدلنے والا تھا۔ 1954 میں وارن بفیٹ نے اپنی پہلی بڑی سرمایہ کاری کی۔ انہوں نے ایک چھوٹی کمپنی سٹی سروس پریفرڈ اسٹاک میں پیسے لگائے۔ ابتدائی طور پر قیمت کم ہونے کی وجہ سے انہیں خوف ہوا، لیکن صبر اور گراہم کے اصولوں کے مطابق انہوں نے اسٹاک کو پکڑے رکھا۔ چند مہینوں بعد اس سرمایہ کاری نے انہیں $500 کا منافع ہوا۔ یہ چھوٹا سا منافع ان کے لیے ایک بہت بڑا سبق بن گیا کہ صبر اور سمجھداری سے سرمایہ کاری کیسے کامیاب ہوتی ہے۔ اسی دوران وارن بفیٹ نے اپنی پہلا چھوٹا بزنس بھی شروع کیا۔ انہوں نے کوالٹی پیپرز، کوکا کولا کی بوتلیں اور اسکول کے طلباء کے لیے اسٹاک رپورٹس بیچنا شروع کیا۔ ان چھوٹے بزنس میں بفیٹ نے سیکھا کہ محنت، مستقل مزاجی اور مارکیٹ کا تجربہ ایک کامیاب بزنس کے لیے لازمی ہے۔ 1967 کی دہائی میں بفیٹ نے اسٹاک مارکیٹ میں اہم سرمایہ کاری شروع کیے۔ انہوں نے کمپنیوں کی اصل قدر کو سمجھنا سیکھا۔
اور صرف مارکیٹ کی عارضی قیمت پر بھروسہ نہیں کیا۔ بفیٹ کا ماننا تھا کہ ایک کمپنی کی سچائی اس کے منافع بخش صلاحیت، قرض کا تناسب اور کاروباری ماڈل کی پائیدار میں چھپی ہوتی ہے، اور یہی اصول انہوں نے اپنے ہر فیصلے میں اپنایا۔ 1970 کی دہائی میں بفیٹ نے برکشائر ہاتھوے کا کنٹرول حاصل کیا۔ یہ اس وقت ایک چھوٹی اور کمزور ٹیکسٹائل کمپنی تھی، لیکن وارن نے اس کمپنی کو صرف ایک سرمایہ کاری کے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا اور اس کے بعد دوسرے منافع بخش بزنس میں سرمایہ کاری شروع کی، جیسے کہ بیمہ کی کمپنیاں اور ریٹیل سیکٹر۔ اس نے سیکھا کہ مستقل آمدنی اور نقد بہاؤ پیدا کرنے والے بزنس میں سرمایہ کاری سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اسی دوران وارن بفیٹ نے یہ بھی ثابت کیا کہ صبر، سادگی اور مستقل مزاجی سب سے بڑی طاقت ہے۔ انہوں نے لاکھوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے باوجود جلد بازی نہیں کی اور نہ ہی شور و غل میں شامل ہوئے۔ ان کا ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر، تحقیق اور اصولوں کے مطابق ہوتا تھا۔ 1970 کی دہائی کے آخر میں وارن بفیٹ نے سمجھا کہ صرف اسٹاک مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر سرمایہ کاری کرنا خطرناک ہے۔ انہوں نے بینجامن گراہم کے اصولوں کو اپناتے ہوئے سیکھا کہ کم قیمت پر اچھی کمپنی خریدنا، اس کے اصل کاروباری ماڈل اور منافع بخش صلاحیت پر غور کرنا سب سے اہم ہے۔ 1988 میں بفیٹ نے اپنی پہلی بڑی ویلیو انویسٹنگ کی مثال پیش کی۔ انہوں نے امریکن ایکسپریس میں سرمایہ کاری کی جب اس کمپنی کو مالی بحران کا سامنا تھا۔ باقی سرمایہ کار خوفزدہ تھے، لیکن وارن نے کمپنی کی بنیاد، کاروبار اور اس کے مستقبل کی صلاحیت پر اعتماد کیا۔ چند سالوں میں اس سرمایہ کاری نے انہیں لاکھوں ڈالر کا منافع دیا، اور یہ ثابت ہوا کہ اصولوں کے مطابق صبر اور سمجھداری سے کیے گئے سرمایہ کاری سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ اسی دوران بفیٹ نے یہ بھی سیکھا کہ تنوع کی ضرورت ہے، لیکن بنیادی اصولوں پر سمجھوتہ نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے اسٹاک مارکیٹ میں صرف انہی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی جو انہیں اچھی لگی اور جن کی مالی صحت مضبوط ہو۔ ان کی مشہور کہاوت ہے، رول نمبر 1 نیور لوس منی، رول نمبر 2 نیور فارگیٹ رول۔ پارٹ 4 میں بھی اپنے ابتدائی کاروباری تجربات کو سرمایہ کاری میں شامل کیا۔ اخبار بیچنا، اسکول کے طلباء کو اسٹاک رپورٹس بیچنا، چھوٹے بزنس کرنا، یہ سب تجربات کے لیے قیمتی سبق بن گئے، جس نے انہیں بڑی سرمایہ کاری کے فیصلے کرنے کے قابل بنایا۔ 1980 کی دہائی میں بفیٹ نے برکشائر ہاتھوے کے حصص خریدنا شروع کیے۔ ابتدائی طور پر یہ ایک چھوٹی اور کمزور ٹیکسٹائل کمپنی تھی، لیکن وارن نے اسے صرف ایک سرمایہ کاری کے ہتھیار کے طور پر دیکھا۔ انہوں نے کمپنی کی بنیاد ڈھانچے کو سمجھا اور پھر اس کے ذریعے مزید منافع بخش بزنس میں سرمایہ کاری کا سلسلہ شروع کیا۔ 1980 میں بفیٹ نے GEICO میں سرمایہ کاری کی۔ اس وقت یہ کمپنی خطرات کا سامنا کر رہی تھی اور دیگر سرمایہ کار پیچھے ہٹ گئے تھے، لیکن وارن نے اپنی تحقیق کے بعد اسے خریدا۔ اس سرمایہ کاری نے نہ صرف ان کی پورٹ فولیو کو مضبوط کیا، بلکہ انہیں برکشائر ہاتھوے کو مزید کمپنیوں میں سرمایہ کاری کے لیے پوزیشن بنانے کا موقع بھی دیا۔ 1990 کی دہائی تک بفیٹ نے بیمہ، ریٹیل اور انرجی سیکٹر میں بڑی سرمایہ کاری کی۔ انہوں نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ مستقل آمدنی پیدا کرنے والے بزنس میں سرمایہ کاری سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ ان کی یہی سوچ آج برکشائر ہاتھوے کو دنیا کے سب سے بڑی سرمایہ کاری کمپنیوں میں شامل کر چکے ہیں۔ وارن بفیٹ نے ہمیشہ سادگی، صبر اور اصولوں پر عمل پر زور دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ دولت صرف پیسہ نہیں، بلکہ ذہانت، سمجھداری اور مستقل مزاجی کے ساتھ کمایا جائے تو اصل کامیابی ملتی ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں بھی کبھی جلد بازی نہیں کی، نہ شور و غل میں شامل ہوئے اور نہ فالتو خطرے لیے۔ وارن بفیٹ کے
اصول ہمیشہ تحقیق کے فیصلہ کرے، ایسی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کرے جو آپ سمجھتے ہو، صبر رکھے اور فوری منافع کے چکر میں نہ پڑے۔ اصل دولت وقت کے ساتھ بڑھتی ہے اور مستقل مزاجی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ پاٹھ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عام نوجوان جو اخبار بیچتا تھا، محنت، صبر اور اصولوں کے ساتھ دنیا کے سب سے بڑے سرمایہ کاروں میں شامل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ بھی وارن بفیٹ کی طرح اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہے، آج ہی چھوٹے قدم اٹھائے، سرمایہ کاری کے اصول سیکھے، مستقل محنت کرے اور اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلے۔ یاد رکھے، ہر بڑا سفر ایک چھوٹے قدم سے شروع ہوتا ہے۔ آج اسے اپنی محنت کا آغاز کریں اور صبر کے ساتھ آگے بڑھیں۔